سیالکوٹ شہر مسلمان ہو گیا، طاہر احمد بھٹی۔ بات کے 3 حصے ہیں اور ہر حصے کا الگ عنوان ہے۔ ڈوبتی کشتی میں ایک شگاف اور ہو گیا ہے اور بے خدا حکومت، معاشرے اور انتظامیہ نے مل کر خانہ خدا مسمار کیا۔ بنے گھر کو توڑنے کے لیے قانونی آڑ میں بدترین لاقانونیت کا مظاہرہ کیا اور حکومت اور انتظامیہ نے مل کر احمدیوں کے شہری حقوق پر کتے چھوڑ دیے اور میڈیا خاموش تماشائی بنا رہا۔ اقلیت کھیلنے کو پچھلے ہفتے جو بساط بچھائی گئی تھی، اس پر 24 مئی کی رات کو سیالکوٹ شہر کے کشمیری محلے میں واقع مسجد مبارک اور ملحقہ مکان مسمار کرنے کا جہاد سحری تک جاری رکھا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو وجوہات گھڑ کے پیش کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مکان کی تعمیر نقشے کے مطابق نہیں تھی، اس لیے گرایا گیا۔ پہلے سیل کیا گیا تھا، بعد میں قانونی کارروائی کرتے ہوئے گرایا گیا۔ ڈی پی او انکوائری کروا رہے ہیں۔ اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ٹی وی پر مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فواد چودھری دکان لگائے بیٹھے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ابھی حقائق سامنے نہیں ہیں کہ آیا انتظامیہ کا اقدام درست تھا یا غلط۔ البتہ اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ ہونا چاہیے۔ دونوں جھوٹ اور منافقت سے کام لے رہے تھے اور معاملے کی سنگینی سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ وسعت اللہ خان صاحب، زرار کھوڑو اور مبشر زیدی صاحب اپنے بے ضرر انداز میں اس واقعے پر تعجب اور بے بسی کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ احمدی کیا احسن اقبال سے زیادہ طاقتور ہیں؟ جب وہ بھی محفوظ نہیں تو انتظامیہ کیا کرے بیچاری؟ ان کو بھی تو اپنی جان عزیز ہے، وہ احمدیوں کے جان و مال کا تحفظ کیسے کریں؟ وجاہت مسعود صاحب نے رات گئے خبر لگائی اور فجر کے قریب اظہار افسوس کیا اور تلخ تحریر لکھنے سے گریز کی نصیحت کی کہ اس سے پاکستان میں آپ کے احمدی بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ گویا پہلے تو احمدی جنت کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ قریب 6 مہینے پہلے ایک قریبی دوست نے جو سیالکوٹ میں ہی تعینات ہیں، فہمائش کی تھی کہ کوئی ادبی اور شاعرانہ موضوعات پہ لکھا کریں، یہ کیا مذہبی ایشوز پہ لکھ رہے ہیں۔ کل کے واقعے پہ ان کو بھی ایک پیغام لکھ بھیجا کہ ماشاءاللہ آپ تو ضلعی انتظامیہ کے ذمہ دار افسر ہیں، بڑے ادبی اور شاعرانہ اسلوب میں آپ نے مسجد مسمار کروائی ہے، جزاک اللہ۔ اب جزا جیسی اللہ چاہے دے، مگر دے گا ضرور۔ اور یاد آیا کہ چند ماہ قبل ہماری ایک یونیورسٹی فیلو کا فون آیا، رسمی طور پر ہی پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ بولیں کہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہوں۔ میں نے روا روی میں جملہ کسا کہ اچھا، مطلب یہ کہ جب تک میں پاکستان آیا تو آپ اس وقت تک اسسٹنٹ کمشنر بن کر کسی شہر میں احمدیہ مسجد کے مینار گروا رہی ہوں گی۔ بیچاری روحانسی سی ہو کر کہنے لگی کہ میں تو ایسی نہیں، آپ تو جانتے ہیں۔ آج مجھے خیال آیا کہ یہ دوست بھی ایسے نہیں تھے اور کئی بار امام جماعت احمدیہ کے خطبات میرے ساتھ سنے اور حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی خطابت کے تو بڑے فین تھے، مگر یہ سلیم الفطرتی بس یونیورسٹی کے زمانہ طالب علمی تک ہی چلتی ہے۔ پھر سیاستدان، ملائیت اور بیوروکریسی کا مکروہ گٹھ جوڑ ان کی فطری سعادت کو مسخ کر کے ان کی جگہ جھوٹے اور مکار ضلعی افسران لے آتا ہے۔ خیر، یہ جملہ معترضہ ہی تھا۔ دن گزارا تھا بڑی مشکل سے اور رات کو ضیاء الدین یوسف زئی نے اس واقعے پر افسوس کرنے کے لیے فون کر دیا اور دن بھر کی تلخی میں نے ان کی سماعت میں گھول دی۔ میرا اصرار تھا کہ اب پرائیویٹ تعزیت بند کریں اور بات پہلے اور ابتدائی ظلم سے شروع کریں۔ اگر ریاست کا جانبدار ہو کر اپنے شہریوں کے عقیدے کے حق پر حملہ جائز تھا اور آئینی ترمیم سیاسی اور سماجی لحاظ سے ٹھیک تھی، تو پھر یہ حملہ اور احمدیوں کے شہری حقوق سے آج کا کھلواڑ
اس پہ آپ سطحی افسوس رہنے ہی دیں۔ ایک بے خدا معاشرے اور دہریہ حکمرانوں اور منافق سوشل فگر سے ہمیں کسی طرح کی ہمدردی اور اشک شوئی کی حاجت نہیں ہے، اور ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس زمانے میں اس کے فرستادے پہ ایمان لائے ہیں۔ اب اگر وہ ہمارا تحفظ نہیں کرے گا اور وہ نہیں کرے گا تو آپ کی مشروط ہمدردی ہم نے چولہے میں جھونکنی ہے، اور تعلقات کو خود فیصلہ کر کے رکھیں یا چھوڑ دیں، ملا کو بیچ میں مت لائیں۔ اس سے تو کنویں کا پانی پلید ہو جاتا ہے، تو باہمی محبتیں کیسے قائم رہیں گی؟ بیچارے چپ چاپ سخت سست سنتے رہے، اللہ انہیں بھی جزا دے۔ ایک سینیٹر قرۃ العین مری نے سینٹ میں کچھ جملے بولے اور چیئرمین صاحب کی سما خراشی کا سبب بنی، اللہ ان کو بھی آواز بلند کرنے کی جزا دے۔ عام قارئین کے لیے یہ عرض کر دوں کہ مسجد اور ملحقہ عمارت 125 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور اس میونسپلٹی کے دودھ کے دانت نکلنے اور ان ضلعی افسران کے دادا سے بھی پہلے کی تعمیر شدہ عمارتیں ہیں۔ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان جگہوں میں رہائش رکھی، اس لیے ان قدیم عمارات کو احمدی اپنے لیے مقدس تاریخی یادگار سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو قدیم طرز تعمیر کے انداز میں ہی اپنی آئندہ نسلوں کی زیارت گاہ کے طور پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اس کو گزشتہ برس مرمت اور تزئین و آرائش سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ اس سے ان لبیکیوں اور سفلے مقامی اسلامسٹوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور ایک ہفتے سے اس کے خلاف تقاریر جاری تھیں، اور ضلعی انتظامیہ نے بلوائیوں کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں، اور ان کی ڈوریاں سیاسی فوائد کے لیے حریص لیڈروں کے ہاتھ میں تھیں، جو اب احمدیت دشمنی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ کر اپنا سیاسی مستقبل بچانا چاہتے ہیں۔ اس میں کیپٹن صفدر، نواز لیگ، عمران خان اور اس کے لوٹے یہ سب ثابت کرنے کی دوڑ میں ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ قادیانیوں کے دشمن ہیں، اور اس دوڑ میں فوج بھی جنرل باجوہ کے احمدی الزامات کے داغ دھونے میں لگی رہتی ہے۔ سارے احمدی ریاست کی ناک کے نیچے تہے تیغ ہو جائیں، پر کسی پہ ختم نبوت کے منکر ہونے یا مرزائی نواز ہونے کا الزام نہ آئے۔ یہ وہ بے ایمانیاں ہیں جو آئینی اور قانونی جبے پہن کر ملک بھر میں ناچ رہی ہیں، اور احمدی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کبھی اپنے امام کو اذن طلب نظروں سے دیکھ کر پھر مالک کائنات سے فریاد گناہ ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں دنیا بھر کے احمدیوں نے اس دعا پہ بہت زور دیا ہے کہ اللہم مزقہم کل ممزقن وسحقہم تسحیقا، اے اللہ ان دشمنوں کو پارا پارا کر دے اور ان کی خاک اڑا دے اور ان کو پیس کے رکھ دے اور ریزہ ریزہ کر دے۔ مگر آپ لوگوں نے تو شاید یہ دعا کبھی سنی یا پڑھی ہی نہ ہو، مگر احمدی یہ دعا بہت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو خدا کے ماننے والے ہوتے اور خدا پہ یقین ہوتا تو آپ اس دعا اور مستجاب الدعوات خدا سے ڈر بھی جاتے، مگر آپ تو خدا کو مانتے ہی نہیں، تو آپ اس سے کیسے ڈریں؟ اور احمدی چونکہ خدا کو مانتے ہیں، اس لیے اب وہ آپ سے کیسے ڈریں؟ یہ ہے اصل مسئلہ صاحب، یہ ہے فیکٹ شیٹ۔ اور باقی یہ کہ جی یہ اقلیت ہیں، تعمیر کا نقشہ غیر قانونی تھا، انکوائری کروا رہے ہیں، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ باقی سب جھوٹ، منافقت، ملمہ سازی، کمینگی، سفلا پن اور بکواس ہے۔ جاتے جاتے کلام طاہر سے 3 دہائیاں قبل کے 4 مصرے سنتے جائیے، لگتا ہے کہ اب انہی کا وقت آ گیا ہے۔ کرو تیاری، بس اب آئی تمہاری باری، یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری، ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری، ہاں مگر تم پہ بہت ہوگی یہ بھاری باری۔ خدا حافظ۔